سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن علق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ۔ جس نے کوئی تعویذ گلے میں لٹکایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے کوئی سیب لٹکائی اللہ اس کی حفاظت نہ کرے۔ وعدہ کہتے ہیں تعویذ کے طور پر استعمال ہونے والا کوئی چیز، جیسے ہمارے یہاں امام زامن باندھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں کہ جو تعویذ گلے میں لٹکاتا ہے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جو سیب لٹکائے امام زامن باندھے اللہ اس کی حفاظت نہ کرے، اللہ اس کی مدد نہ کرے۔ یہ بد دعائیہ کلمات کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ تعویذ بندہ جب لٹکائے گا نا اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اتار دیا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، اس کا پھر عقیدہ اللہ پر مضبوط نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے جو تعویذ لٹکاتا ہے۔ سیدنا ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ وہ کسی سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ایک نمائندہ بھیجا کہ جس اونٹ کے گلے میں گنڈا ہو اسے کاٹ دیا جائے۔ اونٹ کے گلے میں بھی کوئی چیز پہنائی جاتی تھی یہ حفاظت کے لیے، مدد کے لیے، نظر نہ لگے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس اونٹ کے گلے میں اس طرح کی کوئی چیز ہے اس کو کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ انسان کا عقیدہ جو ہے اللہ کی ذات پر کمزور ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن خالد سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے نکلے 1400 صحابہ کے ساتھ، جہاں پر بعد میں صلح حدیبیہ ہوئی، مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے نہیں دیا، تو اس رات نا جب سفر پر آ رہے تھے تو بارش ہوئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا ہے میرے کچھ بندوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ نے اس حال میں صبح کی ہے کہ وہ کفر کرنے والے ہیں۔ جس نے کہا کہ بارش اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے رزق کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ستاروں پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور جس نے کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے اور اس نے وہ ستاروں پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ اس کائنات میں حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ بارش پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، آسمان، زمین، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم چلتا ہو۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ عقیدہ مضبوط کرے۔ بارش جب بھی ہوتی ہے کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ کسی بادلوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، فلاں موسم کی وجہ سے، فلاں بادل کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے نہیں، اللہ کا جب حکم ہوتا ہے بارش